السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی ہاں، ماہنامہ ابکری جو بعض وقت مردوں و باوقار خواتین کے لیے گھر بھر کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل ہے۔ آج اس میں ٹاپک ہے شہرت کی بلندیوں کو چھوتی طوائف اور ماہنامہ ابکری کا کمال۔ یہ کہانی سچی اور اصلی ہے۔ دانستہ طور پہ اس کے نام وغیرہ فرضی کر دیے گئے ہیں۔ آپ یہ کہانی سن کے شاید رو پڑیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخشی اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اس وجہ سے کہ کچھ عرصے پہلے مجھے کسی شخص نے ادارہ ابکری کا چھپا ہوا کتابچہ دو انمول خزانہ اور ماہنامہ ابکری دیا۔ پھر اللہ نے میرا دل بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ میری زندگی کیسے بدلی، قارئین کی نظر ہے۔ جب میں بہت چھوٹی تھی، اس وقت میں لاہور یا دوسرے شہروں میں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی۔ کام کرتے ہوئے کوئی برتن جیسے شیشے کا گلاس یا کپ وغیرہ اگر کبھی ٹوٹ جاتا تو بہت سخت سرزنش کی جاتی اور ساتھ ساتھ مار بھی پڑتی تھی۔ جب میرے ماں باپ کو پتہ چلا تو اس کے بعد میرے والدین کو جب پتہ چلا تو انہوں نے مجھے واپس بلا لیا۔ میں نے پرائمری تعلیم بھی حاصل کی اور گھر میں اپنی والدہ سے قرآن پاک ناظرہ کا چند سپارے بھی پڑھے تھے۔ اس کے بعد مجھے مانگنے پر لگا دیا گیا۔ ہم 3 سے 4 بچے ہوتے تھے اور ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ سارا دن شہر کے لاری اڈوں اور بسوں میں جا کر مانگنا ہے۔ اس کام سے ہمارا اچھا خاصا گزارا ہونے لگا۔ کچھ عرصے بعد میرے والد فوت ہو گئے اور اس کے بعد 2 سال بعد والدہ بھی وفات پا گئی۔ پھر میں برے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی۔ چند سال کے بعد ہی ایک مکمل طوائف بن چکی تھی۔ ایک مرتبہ میں ایک چھوٹے سے شہر میں ایک کرائے کے گھر میں رہتی تھی اور میرا دھندا عروج پر تھا تو اس کے علاقے کے معزز افراد نے ہم سے مکان خالی کروا لیا۔ پھر جب ہم کسی دوسرے علاقے میں گئے تو وہاں پر ہمیں علاقے کے معززین کا تحفظ حاصل تھا۔ بڑے بڑے عہدے والے ہمارے پاس آتے۔ پھر کچھ عرصہ بعد ہم نے پھر یہ شہر بھی تبدیل کر لیا اور یہاں آ کر بھی ہم نے پہلے والی زندگی شروع کر دی۔ اس شہر میں بھی چند سال رہی، پھر پاکستان کے ایک بڑے شہر میں آ گئی جہاں بھی چند ماہ کے اندر میری دھوم پورے شہر میں پھیل گئی۔ میرے حسن کا چرچا ہونے لگا، لوگ میری قسمت لگاتے اور منہ مانگے پیسے دیتے۔ بڑی بڑی گاڑیوں والے، بنگلوں والے میری جھڑکیاں سہ جاتے، حتیٰ کہ میں بعض اوقات گالیاں بھی نکالتی وہ بھی برداشت کر لیتے۔ خیر، مجھے اپنے آپ پر بہت فخر تھا۔ طوائفیں میری شہرت سے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی۔ میرے پاس اکثر ایک شخص آتا تھا، وہ آتا، مجھ سے 4 باتیں کرتا اور چلا جاتا۔ ایک دن آیا تو اپنی فائل جان بوجھ کر بھول گیا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی بے فکری سے اس کی فائل ٹٹول رہی تھی تو اس میں ایک میگزین میرے بستر پر گرا۔ جب میں نے پکڑ کر ٹائٹل دیکھا تو اس پر ماہنامہ ابکری لکھا ہوا تھا۔ اس رسالے کو کھولا تو اس میں ایک چھوٹا سا کتابچہ 2 انمول خزانہ ملا۔ اس میں موجود واقعات پڑھنے کے بعد 2 انمول خزانہ نمبر 2 چند بار پڑھا تو مجھے اپنے وجود سے، لباس سے، بستر سے نفرت سی ہونے لگی۔ میں نے اپنی خادمہ کو بلایا، نئے کپڑوں کا بندوبست کروایا، غسل کیا اور ایک کونے میں بیٹھ کر سارا میگزین پڑھا۔ 2 انمول خزانہ کتابچہ بار بار پڑھا، خادم بھیج کر مارکیٹ سے گزشتہ شمارے منگوائے، پڑھتی گئی اور دل بدلتا گیا۔ میں نے چند دن بعد اپنی خادمہ اور خادمین بلائے اور سب کو کہا ہم اس کام سے توبہ کر رہے ہیں، ہم یہ کوٹھا چھوڑ رہے ہیں، آپ کسی اور کو یہاں بلا کر بٹھا لیں۔ سب نے مجھے بہت روکا، بہت مجھ پر ہنسے، بعد میں کہا روٹی کو ترسو گی، اتنی عزت شہرت کو لات مار کر جا رہی ہوں، مگر میں نہ مانی اور سب کو چھوڑ کر اسی شہر میں ایک چھوٹے سے قصبے میں کرائے کا مکان لے کر رہنے لگی۔ چند دن بعد میرا ایک پرانا ملنے والا پوچھتا میرے گھر آ گیا اور کہا مجھے تمہاری توبہ کا پتہ چلا تو بہت خوشی ہوئی، میری بیوی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے، تم مجھ سے نکاح کر لو اور پاک صاف زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئی کہ اللہ نے مخلص بھیج دیا، کیونکہ انمول خزانہ اور ابکری رسالہ پڑھنے کے بعد میرے ایک ہی خواہش تھی کہ کاش جیسے میں دوسرے لوگوں کا گھر ہوتا ہے میرا بھی گھر ہو۔ میں نے بخوشی ہاں کر دی۔ چند دن بعد ہی ہمارا نکاح ہو گیا۔ ایک دن اس نے کہا ہم عمرے پر جا رہے ہیں۔ میں خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ جب ہم سعودیہ پہنچے تو میرے شوہر نے مجھے ایک سعودی شخص کے ہاتھوں پر بھاری قیمت فروخت کر دیا۔ مجھ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس شخص نے طلاق میرے ہاتھ پر رکھی اور ایئرپورٹ سے روانہ ہو گیا۔ میں مرتی کیا نہ کرتی، وہ شخص مجھے سعودی عرب کے شہر ریاض لے گیا اور ایک علیحدہ فلیٹ میں رکھا۔ رو رو کر اللہ سے مانگتی کہ اللہ مجھے اس گندگی سے نکال دے، تو جس کی پاک دھرتی کا واسطہ جہاں تو مجھے لے آیا، اب یہاں کی برکت سے مجھے گندگی سے نکالے گا۔ وہ سعودی شخص آتا، میرے پاس بیٹھتا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور اشاروں میں میرے ساتھ بات کرتا اور مگر میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرتا۔ میں حیران تھی کہ اس نے مجھے ہاتھ تک نہ لگایا۔ ٹھیک 4 ماہ کے بعد اس نے مجھ سے نکاح کروا لیا اور فلیٹ سے نکال کر علیحدہ مکان میں لے کر دیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ اس کی مجھ سے پہلے بھی
2 بیویاں ہیں اور تیسری میں ہوں۔ وہ معاشی طور پر ٹھیک ٹھاک تھا، اس کے پاس کارخانے اور کاروبار تھے، اس کی بیٹیاں اور بیٹے بھی تھے۔ مجھے اپنے سارے خاندان سے ملوایا، چند ماہ کے بعد ہی اس کے خاندان میں رچ بس گئی۔ اس کے بیٹے اور بیٹیاں میری بہت عزت کرتے ہیں۔ میرا شوہر میرا بہت خیال کرتا ہے، ہر سال مجھے عمرہ اور حج کرواتا ہے۔ میں سعودی میں بھی بذریعہ انٹرنیٹ درس اور عبقری رسالہ پڑھتی ہوں۔ میرے پاس آج عزت بے پناہ دولت ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ زبان پر انمول 2 خزانہ نمبر 2 جاری رہتا ہے، وہ شمار عبقری اور 2 انمول خزانہ کتابچہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔